بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے بڑا ایک اہم لیٹر جاری کیا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز جو ہیں پنجاب کے، ان کے نام، جس کا سبجیکٹ ہے کہ کریکشن آف CNICs گورنمنٹ امپلائیز ورکنگ ان ویریس ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ آف دا پنجاب ڈپارٹمنٹس، کہ پنجاب حکومت کے ماتحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے میں جو گورنمنٹ امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی کچھ جو ہے کریکشنز ریکارڈ کی وہ کرانا مطلوب ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جینڈر مس میچ ود CNIC۔ یہ جو ہوتا ہے جینڈر یعنی میل فیمیل کے جو ہے نا آخری جو ڈیجٹ ہوتا ہے CNIC نمبر کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ فیمیل کا ہوتا ہے 0، آخری جو ڈیجٹ ہوتا ہے ڈیش کے بعد 0 2 4 6 8۔ یہ اگر اینڈ میں نمبر آئیں تو یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے، اور اگر ڈیش کے بعد نمبر آئے 1 3 5 7 اور 9، یہ اگر نمبر آئیں تو یہ ظاہر ہوگا اس سے کہ یہ میل ہے ملازم۔ تو آپ بھی اپنے شناختی کارڈ سے یہ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر ریکارڈ میں بعض اوقات ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسز کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ غلطی سے مس میچ ہو جاتا ہے، یعنی میل کے آگے جو اینڈ نمبر ہوگا ڈیش کے بعد وہ 0 لکھ دیا جاتا ہے، یا 2 یا 4 یا 6 یا 8، اور اسی طرح اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کا میل والا لکھ دیا جاتا ہے 1 3 5 7 اور 9۔ تو یہ جو ہے نا اس کو تصحیح اس کی کریکشن کرانا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ انکریکٹ CNIC نمبرز اینڈ ڈیزگنیشن۔ CNIC نمبر بعض اوقات جو ہے نا وہ ریکارڈ میں انکریکٹ ہوتے ہیں، اس کو کریکٹ کرایا جانا چاہیے، اور ڈیزگنیشن بعض اوقات جو ہے نا وہ بھی غلط لکھا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اینڈ ڈیٹ آف کنٹریکٹ امپلائیز از مسنگ۔ بعض اوقات جو کنٹریکٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کا جو اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، کنٹریکٹ کی اینڈ ڈیٹ وہ مسنگ ہوتی ہے، ریکارڈ میں درج نہیں ہوتی، تو وہ درج کرانی چاہیے۔ ڈپلیکیٹ بینک اکاؤنٹس بعض اوقات جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں لوگ، ملازم کوئی حبیب بینک کا یا نیشنل بینک کا یا مختلف اپنی تنخواہ کے لیے اور پینشن کے لیے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس کو درست کرانا چاہیے۔ اور اسی طرح نان ڈیڈکشن آف 5% ہاؤس رینٹ فرام بیسک سیلریز، یعنی ہاؤس رینٹ تو ملتا ہے جس کو ہاؤس سرکاری نہ ملا ہو، تو جن کو سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہو تو ان کی تنخواہ میں سے 5% مزید تنخواہ کٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ہاؤس رینٹ الاؤنس نہیں ملتا، دوسرا 5% تنخواہ کاٹی جاتی ہے، تو وہ 5% بعض اوقات نہیں کٹ رہی ہوتی، حالانکہ سرکاری ملازم سرکاری رہائش گاہ میں رہائش پذیر ہوتا ہے، تو اس کی ڈیڈکشن کرانی چاہیے۔ اور اسی طرح پیمنٹ آف کنوینس الاؤنس اگینسٹ OSD پوسٹ۔ OSD پوسٹ پر بعض اوقات جو ہے نا سیکٹریٹ میں یا ادھر ادھر جو ہے نا وہ آفیسرز خصوصاً وہ تعینات ہو جاتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے ایز اے OSD، تو ان کو کنوینس الاؤنس جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، تو یہ اس کی یعنی اس کو روکنا چاہیے، اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ پرسنل الاؤنس ڈران بائی کنٹریکٹ امپلائیز، تو یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ SSB پیمنٹ ٹو پرماننٹ امپلائیز، یہ بھی رکنی چاہیے۔ لیس دین 6 امپلائیز ان کاسٹ سینٹر، اور اسی طرح جو ہے 10ویں نمبر پہ ہے اپڈیشن آف سینکشنڈ اسٹرینتھ ان SAP سسٹم، یعنی جتنی سینکشن اسٹرینتھ ہے ملازمین کی ایک ڈپارٹمنٹ میں دفتر میں، تو اس کی SAP سسٹم یعنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں یہ جو سسٹم ہے کمپیوٹرائزڈ، اس میں اپ ڈیٹ کرانا چاہیے۔ اور 11ویں نمبر پہ آخری کہ ریپیٹڈلی چینجز ان ڈیٹ آف برتھ آف امپلائیز۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ امپلائی کی ڈیٹ آف برتھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مطلب سروس بک میں اور ہوتی ہے اور شناختی کارڈ پر اور ہوتی ہے، میٹرک کی سند میں کوئی اور ہوتی ہے، تو وہ بار بار چینج کراتا ہے، کبھی سروس بک کے مطابق اور کبھی CNIC کے مطابق اور کبھی میٹرک کی سند کے مطابق، تو یہ بھی جو ہے ریپیٹڈلی چینجز ان ڈیٹ آف برتھ آف امپلائیز یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو صرف ایک ہی مرتبہ جو چینج کرانی ہے، ایک ہی مرتبہ سوچ سمجھ کے بندہ کرا لے، ادروائز جو ہے نا ان ساری چیزوں کا امپیکٹ آپ پر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ان 11 پوائنٹس میں سے کسی کریکشن کسی کی کرانی مطلوب ہے
تو پھر وہ پروموشن کے موقع پر یا کسی اور موقع پر یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس کو ریکوری بھی پڑ سکتی ہے اور دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اپنا ریکارڈ جو ہے نا ہر ملازم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ لیٹر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ